اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح المؤمنین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم۔ پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت قرآن نصیب فرمائے، ہمیں عشق قرآن نصیب فرمائے اور ہمیں شناخت قرآن نصیب فرمائے، ہمیں قرآن فہمی عنایت فرمائے۔ قرآن ایک ٹوٹل میسج ہے، قرآن ایک مکمل ضابطہ ہے، قرآن ایک مکمل پیغام ہے جو انسان کی زندگی کے جتنے شعبے اور جتنے ابعاد اور جتنی ڈائمنشنز ہیں سب کو شامل ہے۔ قرآن ابتدا سے لے کر انتہا تک، بسم اللہ سے لے کر والناس تک سارے کا سارا میسج ہے، اور قرآن نے ہمیں میسج دیا ہدایت کا کہ تاکہ تم گائیڈنس کی طرف آؤ۔ اور قرآن سے یقیناً جو شخص دور ہے وہ دین سے دور ہے، وہ اللہ سے دور ہے، وہ معصومین علیہ السلام سے دور ہے۔ اللہ کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری سالویشن کے لیے اور ہماری سعادت کے لیے ایک اہم ترین جو سلسلہ قرار دیا ہے وہ قرآن ہے، اور دوسرا اہل بیت ہے۔ چونکہ قرآن اور اہل بیت مرکز علم ہیں، مرکز فقاہت ہیں، انسان کو جتنی بھی معرفت چاہیے یہی دو جو مین سورسز جس کو کہا جائے قرآن اور اہل بیت ہیں، کہ جن کے ذریعے انسان دین تک پہنچتا ہے، جن کے ذریعے انسان شریعت تک پہنچتا ہے، جن کے ذریعے انسان احکام تک پہنچتا ہے، جن کے ذریعے انسان کی جو زندگی کے معاملات ہیں اسے چلاتا ہے۔ اگر قرآن اور اہل بیت سے کوئی دور ہے تو وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اور احکام اخلاقیات ان سے دور ہوا کرتا ہے۔ آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک بھی ہے، اور یہ حسن اتفاق بھی ہے کہ حج کا موسم بھی آ رہا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ العزیز کل حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جو کاروان ہدایت ہے وہ بھی کل حج کے لیے روانہ ہے، اور ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے، بالخصوص جہاں پہ حرم مطہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور وہ اجڑا ہوا جو قبرستان ہے بقیع کا، وہاں پہ بھی جا کے، جہاں پہ معصومین علیہ السلام کی قبور مطہرات ہیں وہاں پہ بھی جا کے، اسی طرح مکہ معظمہ ہے وہاں پہ بھی آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ آپ بھی دعا کریں کہ یہ جو جتنے حجاج جا رہے ہیں
اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بخیر خوبی مناسک حج انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور انہیں صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے عزیزوں کے پاس واپس لوٹائے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے 196 اور حسن اتفاق یہ بھی حج سے متعلق ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو کیا کرو، تم تمام کرو، حج اور عمرہ کو تم مکمل کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، خدا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم کسی جگہ محصور ہو جاؤ، محصور ہو جائے یعنی اس قسم کی رکاوٹیں آ جائیں، اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں، مثلا دشمن کا خوف ہو جاتا ہے، کسی جگہ تصادم ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ نہیں پہنچ سکتے ہو، یا کوئی بیماری لاچاری لاحق ہو جاتی ہے، انسان مختلف جو اس کے حالات ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو اور جس کی وجہ سے کہ انسان مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو جسے قربانی میسر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ احرام سے خارج ہونے کے لیے جب تک قربانی اپنے مقام یعنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اور ذبح نہ ہو جائے تو اپنے سر کو نہیں مونڈو۔ اس لیے کہ یہ بھی حکم ہے، چونکہ قربانی ہونے سے پہلے جو حلق ہے ان افراد کے لیے کہ جو پہلی دفعہ حج پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بالکل اس طرح کے ساتھ انہیں ٹینڈ کرانی پڑتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا ہے، انسان کے غرور اور انسان کے تکبر کو مٹھانے کے لیے جو اتنے اسباب تھے وہ بھی فراہم کر دیے ہیں حج کے دوران۔ تو فرمایا کہ جب تک تمہاری قربانی اور وہ جانور ذبح نہیں ہو جاتا اپنے سر کو تمہیں مونڈنا نہیں ہے۔ یا مثلا یہاں پہ بھی اسلام کیا ہے کہ کسی کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلوز وے وہ دیتا ہے، بلکہ ہر ایک کے لیے رستہ اوپن رکھا کرتا ہے، اور فرمائے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ تو اسے کیا چاہیے کہ فرض کیا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا جس کے کسی سر میں کوئی تکلیف ہے، پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، زخمی ہے، مشکل ہے، وہ نہیں اس سر جو ہے نا اس طرح اس پہ نہیں چل سکتا ہے یا سر منڈوا نہیں سکتا ہے، تو اسے چاہیے کیا، اسے اور روزے رکھنے ہیں یا پھر صدقہ دے دے یا پھر قربانی کی صورت میں فدیہ اور کفارہ دے دے۔ اسلام نے کیا ہے مختلف صورتیں بھی بتا دی ہیں۔ اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اب یہ ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ جو شخص یعنی حج کے زمانے آنے تک عمر سے بہرہ مند رہا ہو تو اپنی مقدور کے مطابق اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اب کسی کو قربانی میسر نہیں ہے، قربانی بھی وہ نہیں دے سکتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے 3 دن ایام حج میں اور 7 دن واپسی پر روزے رکھنا چاہیے۔ یہ مکمل اس طرح یہ پورے 10 دن قرار پائیں گے۔ تو کیا ہے کہ ڈفرینشیٹ کر دیا حج کے مسائل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک خاکہ دیا ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حج سے متعلق۔ اور یہ جو حکم ہے نا یہ ہر ایک کے لیے، اس کے لیے کہ جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے نزدیک یا اطراف میں مقیم نہ ہوں، یعنی کیا ہے کہ مکہ اور اطراف مکہ میں نہ رہتے ہوں، تو کیا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ سے تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ بڑا سخت قسم کا جو ہے عذاب اور سزا دینے والا ہے، لہٰذا اللہ کی حدود اور قیود کا تم پاس رکھو۔ یہاں پہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ چاہتا بھی یہ ہوں کہ اپنے جو حج کے سلسلے میں موسٹلی جو ہے نا کل پرسوں اس کے بعد جو ہے نا
جو کاروان ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اور کچھ چیزیں جسے کو آبزرویشنز ہیں، کچھ چیزیں آبزرو کرنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ نے اس آیت میں، وہ ایک مختصر سا نقشہ ہے، اس کے بعد بھی آیات آ رہی ہیں، پوری ایک سورہ بھی ہے جو سورہ حج ہے، وہاں پہ بھی احکام ہیں اور معارف اور حقائق موجود ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ حج کیا ہے۔ حج کا لغوی معنی ارادہ کو کہتے ہیں، لیکن ہر ارادہ حج نہیں بنا کرتا ہے۔ تو صاحب شرع نے، شاعر مقدس نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ وہ جو اعمال مخصوصہ ہیں کہ جب انسان احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد پھر وہ طواف کرتا ہے، پھر نماز طواف پڑھتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، پھر تکسیر کرتا ہے، جی اس کے بعد یہ جو مسائل ہیں، یہ عمرہ تمتع کے الگ ہیں، پھر حج تمتع کے جو ہے نا وہ مسائل الگ ہیں۔ تو ان جو اعمال مخصوصہ ہیں، یہ جو مناسک ہیں، اس کا نام حج ہے۔ نہ وہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی، اس کے جو ابتدائی جو اس کی میننگ ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ ہاں جی جس نے ارادہ کر لیا اس کا حج ہو گیا، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور حج کی جو بنیادیں ہیں، سسٹمیٹکلی جو فاؤنڈیشن رکھی ہے حج کے سلسلے میں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ یہ جو بنیاد ہے حج کی، اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مناسک حج ہیں، یہ سارے کے سارے عہد ابراہیمی سے آج تک ہم لوگوں تک پہنچے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے نا جاری و ساری، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری قیامت تک رہنے والا ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنے والا ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور شریعت میں احکام میں آ کر تبدیلی کرے اور یہ کہے کہ ہاں جی کچھ چیزاں تو پیغمبر دے دور وچ حلال ایسا تھا میں انہوں نے حرام کر دیا۔ نہیں، یہ کسی کو کوئی اتھارٹی حاصل نہیں ہے، اور کسی کو کوئی یہ اتھارٹی اور یہ نہیں ہے پاور کہ وہ آئے کہ جو جس چیز کو پیغمبر اسلام نے حلال قرار دیا ہے یہ اسے حرام قرار دے، جس پیغمبر اسلام نے حرام قرار دیا اسے حلال کر دے۔ ایسی کسی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ تو پہلا آپ نے ایک جو ہے نا سمجھ لی بات کہ حج اور حج کا جو مفہوم ہے، the significance of حج، the meaning of حج، یہ کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہاں پہ یہ اس آیت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمرہ جو ہے، عمرہ کا معنی ہوتا ہے زیارت۔ یعنی جو شخص بھی مکہ جانا چاہتا ہے اسے ایک تو زیارت ہوتی ہے اس کے لوگوں معنی، لیکن کیا ہے کہ عمرہ ایک اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی، سسٹمیٹک جو اس کی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ انسان احرام باندھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کرے، طواف کرے، اور یعنی ان کے درمیان بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ حج اور عمرہ میں اتنی سملیرٹیز ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں کہ آذان اور اقامت میں سملیرٹیز ہیں، اسی طرح عمرہ اور حج میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں۔ لہٰذا اعمال کو بڑے توجہ کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ بجا لانے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہدی جو کہا گیا، ہدی اس کا مطلب یعنی کیا ہوتا ہے کہ قربانی کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں وہی ہدیہ ہے کہ جو ہم کیا کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں۔ لن ینال لحومہا ولا دماؤہا، یہ جو ہدیہ ہے، یہ جو قربانی انسان دیتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، بل ینالہ التقوی، بلکہ کیا ہے، یہ تقوی الہی تمہارا پہنچا کرتے ہو، تم سیکریفائس کرتے ہو۔ یہ سیکریفائس جو تمہاری ہے، گوشت اور خون اللہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ اس کے بعد جو نسک یہاں پہ ہے، نسک کا مطلب ہر وہ کام کہ جو بارگاہ الہی میں انجام دیا جاتا ہے تقرب الہی کے لیے، اس کو نسک کہتے ہیں۔ نسک
وہ اس کا تعلق خواہ عبادت کی صورت میں ہو، ہر وہ کام کہ جو بارگاہ الہی میں انسان پیش کر دیتا ہے. اب وہ بارگاہ الہی میں انسان پیش کرتا ہے، عبادت کی صورت میں ہو تب بھی نسک ہے، قربانی کی صورت میں ہو تب بھی نسک ہے. تو نسک کیا ہے کہ ہر وہ کام کہ جو اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش کر دے. اور یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ جو ساری عبادتیں ہیں وہ اس کا کنسائز اگر کر دیا جائے، اس کو سیمورائز کر دیا جائے، تو آپ دیکھیں کہ وہ حج میں آ کر ہوتی ہیں. اس میں کیا ہے کہ بعض عبادات جو ہے سائلنٹ ورشپ ہے، بعض میں اس کو دیکھیں کہ جو ہے ایسی بھی عبادات ہیں کہ جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، ایکشن کے ساتھ ہے، اور بعض عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے، ثروت کے ساتھ ہے. بعض عبادتوں کا تعلق مادی لحاظ کے ساتھ ہے، بعض عبادتوں کا تعلق معنوی لحاظ کے ساتھ ہے، بعض جو ہے نا مثبت صورت میں ہے، بعض منفی صورت میں ہے. یعنی حج میں اس طرح کی ایک عبادات گویا کنسائز ہو رہی ہیں. یہ سنگم بن رہا ہے حج کے ساری عبادتیں جس میں آ کر جمع ہوتی ہیں. ساری عبادتیں جب جمع ہوتی ہیں، اس میں جانی عبادت بھی ہے، اس میں مالی عبادت بھی ہے، اس میں مادی عبادت بھی ہے، اس میں معنوی عبادت بھی ہے، اس میں مثبت بھی ہے، اس میں منفی. سارے آپ دیکھیں کہ اس میں اعمال کئی چیزیں ہیں، اگر منفی اس میں چلے جائیں، کئی چیزیں ہیں کہ جن کا کرنا واجب ہے، کئی چیزیں ہیں کہ جس کا مثلا احرام کے بعد 24 اس قسم کی چیزیں ہیں، آبجیکٹس ہیں کہ جس کی طرف جو اوائڈ کرنا واجب ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے کہ حج کی جو اہمیت ہے، حج کو ارکان اسلام میں قرار دیا گیا ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، علی الصلاۃ والزکوٰۃ الحج. یہ ساری جو ہے نا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ولایت ہے. 5 کیا کر دیے ہیں؟ ارکان بتا دیے، پلرز بتا دیے ہیں، فاؤنڈیشن بتا دی ہے کہ اسلام کی جو فاؤنڈیشن ہے 5 چیزوں پر قائم ہے. کیا ہے؟ پلرز آف اسلام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، فاؤنڈیشن آف اسلام دیکھنا چاہتے ہیں، 5 چیزوں کا: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت. راوی پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیں کہ سب میں سے افضل کون سی ہے؟ سب سے فرمایا ان سب سے جو افضل ہے وہ ولایت ہے. کیوں؟ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اس وجہ سے کہ ولایت ان سب کی چابی ہے. والی ہوتا ہے، ولی خدا ہوتا ہے کہ جو نماز کی گرہ کو کھولتا ہے، نماز کے ڈور جو معارفوں سے اوپن کیا کرتا ہے. اور جس طرح امام رضا علیہ السلام کا ہے کہ بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والفیء والحدود والفیء والصدقات، یعنی امام ہی کی وجہ سے نماز تو کمپلیٹ ہوا کرتی ہے، روزہ کمپلیٹ ہوا کرتا ہے، حدود الہی وہ تمام ہوا کرتی ہیں. یہ امام کی وجہ سے ہے، ولی خدا کی وجہ سے ہے، والی کی وجہ سے ہے، ولایت کے صدقے میں ہے. اس وجہ سے کہ والی کیا کرتا ہے؟ نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں ولی خدا بیان کرتا ہے. ایسا کیا ہے؟ ان سب کی جو چابی ہے فَإِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اس وجہ سے کہ یہ ولایت کیا ہے؟ ان سب کی چابی ہے. وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں کی گئی ہے جتنی ولایت کے سلسلے میں کی گئی. ولی خدا حقیقی نماز انسان کو سکھاتا ہے، ورنہ انسان کو ٹکریں ہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر ولایت کے بغیر نماز ہے تو وہ ٹکریں ہیں، نماز نہیں رہتی ہے. اگر ولایت کے بغیر روزہ ہے تو روزہ نہیں ہے بلکہ وہ فاقہ بن جایا کرتا ہے. اگر زکوٰۃ ولی خدا کے بغیر ہے تو اسی طرح ہے، نمود و نمائش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ولی خدا کے بغیر، ولایت کے بغیر ایک انسان حج کرتا ہے تو سوائے مشقت کے اور اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے. یہ وہی لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں ایک دفعہ ابو بصیر ہیں، کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، مولا اس دفعہ بڑے حاجی آئے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہنا، بہت زیادہ حاجی ہیں. مولا فرماتے ہیں ما اقل الحجیج وما اکثر الزجیج.
فرماتے ہیں ہائے حاجی کتنے تھوڑے ہیں اور شور کتنا زیادہ ہے۔ اب ابو بصیر چونکہ آنکھیں کام نہیں کرتی تھیں، یہ بھی اسلام کا تزک و احتشام ہے۔ ابو بصیر وہ یعنی دیکھنے والوں کے کیا باپ ہے، کیا ہے، آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں۔ اسلام شان دیا کرتا ہے، اسلام عزت دیا کرتا ہے، اسلام وقار دیا کرتا ہے۔ کہا مولا اتنا وہ آوازیں آ رہی ہیں، تو فرمایا آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، اور جب دیکھنا تھا تو مختلف قسم کے حیوانات اینڈ فیسٹ اینڈ اینیمل جو اس میں مختلف کتے، اس مختلف صورتوں میں جو بھیڑیے ہیں، مختلف اس میں درندوں کی صورت میں بعض ہیں، مختلف قسم کے حیوانات کو دیکھا۔ تو عرض کی کہ مولا یہاں پہ بڑے حیوانات ہیں، حاجی بڑے کم، طواف بہت کم ہو رہا ہے، اور اینیملز زیادہ ہیں، یہ جو درندے ہیں یہ زیادہ ہیں، حیوانات زیادہ ہیں، چوپائے زیادہ ہیں۔ تو امام نے فرمایا میں نے نہیں آپ کو کہا تھا ما اقل الحجیج، یہ حاجی کتنے تھوڑے ہیں، وما اکثر الضجیج، اور یہ شور کتنا زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ منہائے ولایت شور ہوا کرتا ہے۔ ما اقل الحجیج وما اکثر الضجیج، حاجی کتنے کم ہیں، شور کتنا زیادہ ہے۔ یہ کون سے شور مچانے والے لوگ ہیں وہاں پہ حاجیوں کی صورت میں؟ وہی ہے جو منہائے، اگر حج ہو منہائے ولایت تو پھر شور ہی ہو جاتا ہے، مشکل ہی ہو جاتی ہے، زحمت کے سوا انسان کچھ حاصل نہیں کرتا ہے۔ کیا خوبصورت فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، علی صلاۃ وعلی زکوٰۃ وعلی الحج، نماز پہ ہے، وعلی الصوم روزے پہ ہے، وعلی الحج حج کے اوپر ہے بنیاد، کہ جو سارا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وعلی الولایہ، اور ولایت کے اوپر یہ دین قائم ہے۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ، یہ ولایت کیا ان سب کی چابی ہے، سب کی چابی ہے۔ تو یہ ہے کہ اسلامی شعائر کا بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین جو نمونہ ہے جس کو کہا جائے وہ حج ہے۔ اور یہاں تک اتنی روایات ہیں حج کے سلسلے میں، اس کے لیے کافی مفصل پروگرامز کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ حج کے بعد اس چونکہ ظاہر ہے کہ مجھے ان چند آیات اس پہ گفتگو کرنا ہے، تو حج کی اہمیت کے سلسلے میں یہاں تک ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کعبہ قائم ہے، جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تمہارا دین جو ہے وہ قائم ہے، اور پھر ہے یا لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبہ، جب تک کعبہ موجود تمہارا دین موجود ہے۔ ایک مساجد سے بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ خدمت میں حاضر ہوں۔